ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں پروفیسر وارث محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں آئینہ ادراک۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے اولاد کے حقوق۔ ناظرین، والدین کے حقوق پر ہم سنتے رہتے ہیں کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، لیکن اولاد کے حقوق پہ بات کم ہوتی ہے۔ لیکن ناظرین و سامعین، یہ بات سمجھنی بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کو اولاد کے بارے میں بالکل بے نیاز نہیں چھوڑا ہوا۔ کہیں تو اللہ نے حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یعنی اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور کہیں اپنے محبوب کی زبان سے فرمایا، کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، یعنی تم سب ایک طرح کے گلہ بان ہو اور تم سے تمہاری رعیت کے بارے میں ضرور پوچھیں گے۔ اور کہیں حدیث مبارک میں رغبت دلائی کہ مرنے کے بعد بندے کا عمل منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے، اور وہ ہیں صدقہ جاریہ، وہ علم جس سے بعد میں کوئی فائدہ اٹھائے، اور صالح اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ ان آیات اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات روز روشن کی طرح آشکار ہو جاتی ہے کہ اولاد کے حقوق کا خیال رکھنا کس قدر ضروری ہے۔ اولاد کے حقوق پر تفصیل سے جاننے کے لیے ہم میم طیبہ خانم بخاری کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ان سے رہنمائی لیتے ہیں۔ جی میم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلام علیکم۔ آپ کیسی ہیں؟ یہ بتائیے میم کہ قرآن مجید میں ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، کہ اپنی اولادوں کو روزی رزق کے کمی کے خوف سے قتل نہ کرو۔ تو اس کی تفسیر اگر ہم دیکھیں تو سب نے یہی مفسرین نے لکھا ہے کہ پرانے دور میں لوگ اپنی اولادوں کو قتل کر دیتے تھے، لیکن ایک چیز اگر ہم دیکھیں تو اس کے پیرامیٹرز کچھ چینج ہو گئے ہیں، لیکن وہ ہمارے معاشرے میں بھی ایگزسٹ کرتی ہے، اور ہماری گورنمنٹس اس کو باقاعدہ سپورٹ کرتی ہیں کہ زیادہ بچے نہیں ہونے چاہیے، آگے مسائل بنتے ہیں، چھوٹی فیملی ہونی چاہیے۔ تو یہ فرمائیں کہ یہ قرآن و سنت کی روشنی میں ایسا کرنا جائز ہے؟ جی بالکل، قرآن کریم کی آیت ہے لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، جی جی، لیکن یہاں پر قتل کی بات کی گئی ہے، فیملی پلاننگ کی بات نہیں ہے۔ صحیح۔ فیملی پلاننگ اگر ہو، قتل کے بغیر ہو، بچے کے دنیا میں آنے سے پہلے، بلکہ استقرار حمل سے پہلے، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں، اسلامی نقطۂ نگاہ سے جائز ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اب اسلام نے چونکہ کثرت اولاد کو پسند کیا تھا، تو ہم لوگوں نے فیملی پلاننگ کی، لیکن اب رفتہ رفتہ عقول انسانی نے جب اس سفر کو طے کیا اور کتابیں لکھی جانے لگیں، اور اب یہ ریئلائز کیا کہ مسلمان کے لیے زیادہ آبادی مفید و مؤثر ہے، فائدہ مند ہے۔ جہاں تک بات ہے ان کے وسائل کو مہیا کرنے کی، جس کے پیش نظر فیملی پلاننگ کی جاتی ہے کہ مسائل زیادہ ہیں، وسائل کم ہیں، بچے کی تعلیم و تربیت و پرورش کے مراحل سے اس کو گزارنا والدین کے لیے مشکل ساز ہوتا ہے، تو اس لیے منصوبہ بندی کی جائے، اولاد کم ہو۔ تو قرآن کریم نے اس بات میں لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنے بچوں کو قتل نہ کرو اس خوف سے کہ تم ان کے وسائل کو کہاں سے مہیا کرو گے، تو فرماتا ہے نحن نرزقہم وایاکم، ان کو بھی رزق ہم دیتے ہیں، تمہیں بھی ہم عطا کرتے ہیں۔ تو رازق تو خالق کی ذات ہے، خالق کائنات ہے، انسان تو رازق نہیں، رازق تو وہ ہے، وہ عطا کرنے والا ہے، اس لیے اس بات کا خوف ہونا ہی نہیں چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ جی اچھا، دوسرا میم یہ بتائیں کہ ایک خاص جو بلکہ کہنا چاہیے کہ سب سے بڑا فرض یہ ہے والدین کا کہ اولاد کی اچھی تربیت کریں، جی، تو کن پیرامیٹرز پہ ان کی تربیت جو ہے وہ ہونی چاہیے؟ دیکھیے، چمنستان انسانیت کو رول ماڈل کی ضرورت ہے۔ خالق و مالک نے اولاد کی پرورش کی صلاحیتیں اور جذبے تو حیوانات کو بھی عطا کیے ہیں، لیکن انسان کو یہ جذبے، یہ صلاحیتیں، یہ اوصاف عطا کر کے چمنستان ہستی کے مالی و مربی بنا کر انہیں والدین کو پیکر خاک کو مہ تاباں بنانے کا ہنر
ان کی آغوش میں رکھا، ان کو عطا کیا۔ والدین کی یہ کیفیت، یہ والہانہ کیفیت کہ وہ اپنی اولاد کو آسائش و آرام مہیا کرنے میں کسی طرح کی زحمت و مشقت برداشت نہیں کرتے، جیسا کہ ہم نے گزشتہ پروگرامز میں بھی عرض کیا، اور اولاد کی آسودگی کے لیے اپنی ہر طرح کی راحت کو تج دینے سے ذرہ برابر بخل کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ غصہ آتا ہے، نہ چہرے پہ غبار آتا ہے، ان کو بچے کی شرارت پہ بھی پیار آتا ہے۔ اس لیے خالق و مالک نے والدین کی آغوش کو فیض و بخشش کا آستانہ قرار دیا۔ ادھر والدین کو حکم دیا کہ الہی جذبوں کے ساتھ، پوری توانائی کے ساتھ اپنی اولاد کی تربیت کریں، اور اس تربیت و پرورش کے مراحل میں دینداری کے اور امانت داری کے تمام پہلوؤں کو مکمل طور پر ملحوظ خاطر رکھیں۔ اس لیے کہ اگر اولاد کی صحیح تربیت ہو جائے تو یہ صدقہ جاریہ ہے۔ وہ ماں باپ جن کی آغوش سے کائنات کو قافلہ انسانیت کے سالار اور جوانان جنت کے سردار میسر آئے، وہ دنیا کے باقی والدین کے لیے اسوہ حسنہ، نمونہ عمل، رول ماڈل اور مشعل راہ ہیں۔ بے شک۔ تو ان کے کردار کی جانب توجہ کرتے ہوئے، جیسا کہ شاعر عارف نے، شاعر بلند اقبال نے، نابغہ روزگار ہستی حکیم امت جناب علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے جب ان امور کا جائزہ لیا تو ان کی نگاہ جس آسمان شرف پر مرتکز ہوئی تو وہ بے اختیار پکار اٹھے، مزرع تسلیم را حاصل بطول، مادران را اسوے یہ کامل بطول۔ وہ کہتے ہیں کہ شرف کے سارے سلسلے جس دہلیز کرم سے لپٹے ہوئے ہیں وہ سیدہ کونین، شہزادی کائنات جناب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر بلند اختر خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات والا صفات ہے۔ اور ان کو انہوں نے مسلم عورت کے لیے، کیونکہ ماں باپ دونوں ہی کا کردار اولاد کی تربیت میں بہت زیادہ اہم ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ دونوں ایک طرح سے والدین، ماں اور باپ، ان میں سے کسی ایک کو بھی اگر منہا کر دیا جائے تو بیلنس نہیں رہتا انسانی زندگی میں۔ دونوں کا وجود اتنا ہی ضروری ہے جتنا ماں کا وجود ضروری ہے، جتنا اتنا ہی باپ کا ضروری ہے، جتنا باپ ضروری ہے اتنی ماں ضروری ہے۔ تو والدین کو دونوں کو اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنے بچوں کو تربیت اور پرورش کے مراحل سے گزارنا چاہیے، لیکن خاص طور پر ماں کا کردار، ماں کی آغوش ہے وہ مکتبہ فکر و نظر، پیار کے ہاتھ جہاں کرتے ہیں تعمیر بشر، ظلمتیں آ کے جہاں بنتی ہیں انوار سحر۔ یہ ماں بچوں کی تربیت اس طرح سے کرتی ہے، اولاد کی تقدیر بدل دیتی ہے، باپ کے خون کی تاثیر بدل دیتی ہے۔ تو ماں کا کردار اولاد کی تربیت میں بڑا مؤثر ہے، بہت زیادہ مفید ہے۔ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ اوتھینٹک حدیث جس کو تمام مکاتب فکر اسلامی نے یکساں صحت کے ساتھ بیان کیا کہ آپ نے فرمایا ویل لأولاد آخر الزمان، کہ آخری زمانے کے لوگوں کی تربیت نہ کرنے کی وجہ سے من آبائہم، ان کے والدین کی غلطیوں کا خمیازہ جو اولاد بھگتتی ہے۔ تو پوچھا گیا قیل یا رسول اللہ من آبائہم المشرکین، کیا وہ مشرک والدین ہیں؟ تو فرمایا لا من آبائہم المؤمنین، مومن ہیں، اہل ایمان ہیں، لیکن پریکٹسنگ نہیں ہیں، باعمل نہیں ہیں، غیر ذمہ دار ہیں، ان کو وہ رسپانسبلٹی، وہ سینس آف رسپانسبلٹی جو مسلمان کا اسلام کی نسبت ہونا چاہیے اس سے سرشار نہیں ہیں۔ تو آقا نے فرمایا لا یعلمونہم شیئا من الفرائض، وہ اسلامی تعلیمات کی جانب اپنے بچوں کو ترغیب نہیں دلاتے بلکہ اس کی تعلیم نہیں دیتے، تربیت۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کریم میں خالق کائنات نے پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے مقاصد کو جب بیان کیا تو کہا کہ بعث فیہم رسولا، جو رسول مبعوث کیا گیا، یعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا، یزکیہم، تزکیہ نفس کرتا ہے اور پھر ان کو تعلیم دیتا ہے۔ یعنی تزکیہ اور تربیت ضروری ہے تعلیم سے پہلے، کیونکہ اگر تعلیم ہو تربیت نہ ہو تو وہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ اور اسی لیے ہم نے سورہ مبارکہ مدثر کی آیات کی تلاوت کی تھی کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ اہل اسلام، اہل کلمہ، پیغمبر گرامی اسلام کے امتی ہونے کے باوجود تم جہنم میں کیوں آئے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ 4 غلطیاں تھیں۔ لم نکو من المصلین، نماز نہیں
پڑھتے تھے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم, اے صاحبان ایمان, انسان کی ذمہ داری صرف اس کی ذات تک محدود نہیں ہے, بلکہ اس کی ذمہ داری کا دائرہ اتنا وسیع ہے جس میں اس کی فیملی آتی ہے, اور اس کے بعد مسلمان کے لیے تو پھر ایکسٹینڈڈ فیملی بھی ہے, پھر اس کے بعد اس کا معاشرہ بھی ایک فیملی ہی ہے, لیکن اس کی اپنی فیملی, اس کو نماز کی ترغیب دینا, اس فیملی کو گناہوں سے دور رکھنا, اور اس فیملی کی اسلامی تعلیمات کے مطابق تربیت کرنا, یہ بہت زیادہ ضروری ہے, بلکہ یہ واجب فرائض میں سے. تو وہ کہتے ہیں کہ لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین, نہ خالق سے رابطہ اچھا تھا, نہ مخلوق سے رابطہ اچھا تھا, وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ, اور ہماری غلطی یہ تھی کہ ہماری صحبت اچھی نہیں تھی, ہم اپنا ٹائم ویسٹ کرتے تھے, ہم جن لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے, یا اس زمانے میں لوگ تھے, اس زمانے میں یہ دوسری چیزیں ہیں, ان کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے, ہم قطعاً اپنی ذمہ داریوں سے, اپنے فرائض منصبی سے, اپنی اسلامی تعلیمات سے غافل ہو گئے تھے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ, اور اس کا نتیجہ پھر یہ ہے کہ جب کوئی واعظ نصیحت کرتا ہے, کوئی موعظہ کرتا ہے, تو ظاہر ہے انسان اس قدر غفلت کا شکار ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ یؤمی و یسم, گونگا اور بہرا ہو چکا ہوتا ہے, اور اس پہ یہ چیزیں اثر انداز نہیں ہوتی. تو والدین کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت و پرورش کے لیے خاص اہتمام کریں اسلامی تعلیمات کے مطابق. اگر وہ خود نماز پڑھیں گے, خود سچ بولیں گے, جی, تو بچے بھی یہ عمل انجام دیں گے. میم یہ تھوڑا سا ایلیبوریٹ کیجئے ہمارے ناظرین کے لیے, بچوں میں مساوات کس حد تک ضروری ہے؟ دیکھیے, اسلام کا یہ حکم ہے, یہ بھی اب پھر بہت وسیع موضوع ہے مساوات کا. وہ شروع وہاں سے ہوتا ہے جب سے بچے کی پیدائش ہوتی ہے, کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت بھی والدین کو یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ جینڈر ان کی مرضی کے مطابق ہو. اولاد اللہ کی عطا ہے, تو خالق کائنات جو عطا کرتا ہے وہی انسان کے لیے زیادہ بہتر ہے. علی بن ابی طالب علیہ السلام کی وہ روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں خدا سے دعا کرتا ہوں اور وہ مجھے عطا کرتا ہے تو مجھے خوشی ہوتی ہے, لیکن جب عطا نہیں کرتا تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی ہے, اس لیے کہ اس نے اپنی حکمت کے تحت میری مصلحت کو پرکھ کے فیصلہ کیا, تو یقیناً اس کا فیصلہ میرے لیے زیادہ بہتر ہے. تو اس لیے خالق کائنات نے قرآن کریم میں ایک تو اس امر کی نشاندہی کی, اگر آپ اجازت دیں تو میں 2 جملے اس کے بارے میں عرض کروں, کہ اسلام کے نزدیک سب سے زیادہ اولاد کی تربیت و پرورش اہم ہے, یہ نہیں کہ جینڈر کیا ہو. قرآن کریم نے سورہ مبارکہ آل عمران میں اس مسئلے کو بیان کیا, اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. جناب زوجہ عمران, مادر جناب مریم, انہوں نے خدا سے دعا کی جب انہوں نے محسوس کیا کہ وہ حاملہ ہیں, تو انہوں نے کہا کہ رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا, پروردگار میں اس بچے کو تیری بارگاہ کی خدمت کے لیے وقف کیے دیتی ہوں, فتقبل منی, اس ہدیے کو مجھ سے قبول فرما لے. فلما وضعتھا, جب انہوں نے جنم دیا اس کو, تو قالت رب انی وضعتھا انثی واللہ اعلم بما وضعت, انہوں نے کہا پروردگار یہ تو بیٹی ہے اور خدا تو جانتا ہے. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ, اور بیٹا بیٹی ایسا نہیں ہو سکتا. یہ قرآن کریم نے بیان کیا, اس پہ علماء نے بہت تبصرہ بھی کیا ہے. لَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ, بیٹا ہو سکتا نہیں بیٹی سے خدمت میں سوا ہے. یہ تاریخ کے صفحات پہ اب تک لکھا, بیٹوں نے زر کے لیے باپ کا کاٹا ہے گلا, ہاتھ سے بیٹی کے چھوٹا نہیں دامان وفا. پھوڑ دیں بیٹوں نے جب شاہ جہاں کی آنکھیں, بیٹی ہی بن گئی اس سوختہ جہاں کی آنکھیں. جس کی آغوش میں یہ غنچہ ہو اسی سے پوچھو, قیمت اس گل کی رسول عربی سے پوچھو. بیٹی کیا چیز ہے یہ قلب نبی سے پوچھو, جذبہ الفت شاہ مدنی سے پوچھو. فاطمہ اور نہ خاتون جنا کہتے تھے, نبی پیار سے اپنی بیٹی کو ماں کہتے تھے. تو
بیٹی قرآن کریم نے باقیات الصالحات میں سے قرار دی ہے، اور فرمایا ہے کہ البنات المشفقات المجخزات المبارکات، بیٹیاں مشفقات ہمدرد ہوتی ہیں، مجخزات ہیلپ فل ہوتی ہیں، مددگار ہوتی ہیں، مبارکات باعث برکت ہوتی ہیں، وسعت رزق کا باعث بنتی ہیں۔ من کانت لہو ابنتن، جس کے پاس ایک بیٹی ہو، اس کا مقام اتنا زیادہ بلند بیان کیا خدا کی بارگاہ میں، فرما ومن کانت لہو ابنتان، جس کے پاس دو بیٹیاں ہوں، ادخلا بہم الجنہ، ان دو بیٹیوں کی وجہ سے اس شخص کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اور فرمایا من کانت لہو ثلاث بنات، جس کے لیے 3 بیٹیاں ہوں، یا پھر من الاخوات، بیٹیوں کی جگہ بہنیں ہوں، تو فرمایا کہ وضع عنہ الجہاد والصدقہ، نہ اس پہ جہاد واجب ہے اور صدقہ بھی اس سے ساقط ہے۔ اتنا زیادہ مقام بیٹی کا۔ کون کہتا ہے کہ بے وزن و بہا ہے بیٹی، آدمیت کے لیے حق کی عطا ہے بیٹی، آدمیت کے لیے حق کی عطا ہے بیٹی، کیا خبر کتنے نبیوں کی دعا ہے بیٹی، شمع آغوش رسول دو سرا ہے بیٹی۔ بیٹی کا مقام نگاہ قدرت میں بہت زیادہ بلند ہے۔ یہ ہم نہیں جو چاہیں کہ خدا ہمیں کیا عطا کرے، یہ اس کا فیصلہ ہے۔ تو پاکیزہ اولاد کی خدا سے خواہش کرنی چاہیے۔ کان علی بن الحسین علیہ السلام اذا بشر بولد لم يسأل اذکر هو ام انثى، امام علی زین العابدین علیہ السلام کو جب آ کے خبر دی جاتی تھی کہ وہ صاحب اولاد ہوئے ہیں تو وہ کبھی لم یسأل، سوال نہیں کرتے تھے اذکر هو ام انثى، بیٹا ہے یا بیٹی، بلکہ وہ سوال فرماتے تھے یقول الصبی، کیا وہ صحیح ہے، سالم ہے، صحت مند ہے۔ فَإِذَا كَانَ صَبِيًّا، اور جب بچہ صحت مند اور سالم ہوتا تھا تو قال الحمد للہ الذی لم یخلقہ مشوہا، خدا کی حمد ہے اس ذات پاک کی جس نے مجھے متوازن، صحت مند، سالم بچہ عطا کیا۔ تو والدین کو کبھی جینڈر ڈسکریمنیشن کا یہ جو مسئلہ ہے اس پر بھی توجہ دینی چاہیے کہ انہیں یہ نہیں ہونا چاہیے جیسے بعض لوگ۔ اس پہ انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے۔ ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ جی ویلکم بیک ناظرین، میم کی طرف دوبارہ چلتے ہیں۔ میم یہ بتائیے کہ یہ سنت ہے کہ بچوں کا نام رکھنا اور ان کا عقیقہ کرنا، تو یہ بتائیے کہ یہ نام بعد میں چینج ہو سکتے ہیں اور عقیقہ بھی بعد میں ہو سکتا ہے یا یہ اسی ٹائم میں ضروری ہے؟ یہ حدیث ہے، جیسے والدین کے حقوق اولاد کے لیے قرآن کریم میں اور احادیث میں بیان کیے گئے ہیں، ویسے ہی اولاد کے حقوق والدین کے لیے بیان کیے گئے ہیں۔ والدین پر واجب ہے اولاد کی تربیت، پرورش، اور والد کے لیے جو بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ ان یحسن اسمہ، بہترین نام رکھے، اچھا نام رکھے، اسلامی نام رکھے، بامانہ نام رکھے، اور پھر اولاد کی تربیت اچھے انداز سے کرے، ذمہ داری کا ثبوت دے۔ اور عقیقہ ایک مستحب عمل ہے، یعنی واجب نہیں، لیکن بعض فقہوں میں شاید واجب بھی ہوگا، بعض میں مستحب ہے۔ بچپنے سنت تو ہے نا؟ جی ہاں سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جتنی جلدی کیا جائے، چونکہ یہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صحت کے لیے، زندگی کے لیے، سلامتی کی تضمین کرتا ہے، تو اس لیے جتنا جلد ہو سکے پیدائش کے فوراً بعد، اور نام بھی فوراً رکھنا چاہیے۔ حتیٰ کہ یہاں تک کہا گیا کہ اگر کوئی نام تجویز نہ کیا جائے، بلکہ سنت ہے، مستحب یہ ہے کہ آپ 7 روز تک اسے محمد کہہ کے پکاریں، سبحان اللہ، اور اس کے بعد پھر آپ کوئی بھی نام رکھیں تاکہ اس ثواب سے محروم نہ ہو جو آپ کو ملے گا۔ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کے ساتھ ایک یہ تعلق، وابستگی کی علامت ہے۔ اور 7 روز کی عمر میں اس کا نام ضرور رکھ لیا جائے، عقیقہ بھی۔ لیکن اگر عقیقہ نہیں کیا تو زندگی کے کسی حصے میں بھی کیا جا سکتا ہے، وہ شخص خود بھی کر سکتا ہے اپنا عقیقہ، جی، ان آداب و شرائط کے ساتھ جو عقیقے کی ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ پیدائش کے فوراً بعد کیا جائے۔ جی جی جی، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ذرا
ان پہ تھوڑی تھوڑی روشنی ڈال دیجئے پلیز. یہ بتائیے میم کہ بچے کے کان میں جو اذان اور اقامت کہتے ہیں جی اس کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اور یہ بھی سنت ہے ظاہر ہے. یہ بھی سنت ہے. اذان دائیں کان میں اور اقامت بائیں میں. اور اس کا ایک فلسفہ بھی ہے جو کہ بہت دلچسپ ہے, بہت انٹرسٹنگ ہے. وہ یہ ہے کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اذان کہی جاتی ہے, اور جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو نماز پڑھی جاتی ہے. جب پیدا ہوتا ہے تو صرف اذان ہے, اقامت ہے, نماز نہیں. اور جب دنیا سے جاتا ہے تو صرف نماز ہے, اذان و اقامت نہیں. تو اس کے بارے میں علماء نے بڑی لطیف گفتگو کی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک کنایہ ہے, اشارہ ہے انسانی زندگی کے اختصار کی جانب, کہ زندگی اتنی مختصر ہے جتنا اذان و اقامت اور نماز کا درمیانی وقفہ ہے. کیونکہ جب ہم محراب عبادت میں ادائیگی نماز کے لیے حاضر ہوتے ہیں تو اس وقت اذان کہتے ہیں, اس وقت اقامت کہتے ہیں, اور پھر بلا فاصلہ نماز ہوتی ہے. تو یہ ایک اشارہ ہے اس بات کی جانب کہ دنیا میں آتے ہی جب بچے کے کان میں اذان و اقامت کہی جائے تو اس جانب اس کے والدین کی توجہ دلائی جائے, اور پھر جب بچہ بڑا ہو کہ انسانی زندگی بہت زیادہ مختصر ہے اور اس زندگی کو اطاعت الہی کے ساتھ بسر کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. ایک اور اشکال میم کہ بعض والدین جو ہیں وہ بچوں کو عاق کر دیتے ہیں, تو بچوں کا کیا یہ حق نہیں ہے اسلامی حیثیت سے اور قرآن و سنت کے حوالے سے کہ جو ان کی جائیداد وغیرہ ہے وہ ان کو ٹائم پہ ملے, یا ان کی یہ جو ایک دل آزاری ہوتی ہے اس میں یہ نہ ہو؟ تو کیا فیصلہ ہے قرآن و سنت کا؟ یہ بڑا آپ نے اہم سوال کیا ہے کہ ہم لوگ والدین کے حقوق کی بات کرتے ہیں, لیکن اولاد کے کیا حقوق ہیں اور والدین کے کیا فرائض ہیں, یہ کم کم زیر بحث آنے والے موضوعات ہیں. والدین کی بڑی سنگین ذمہ داری ہے. پہلے مرحلے پر تو اولاد کی تربیت کا آغاز ہی ہو جاتا ہے شریک سفر کے انتخاب سے. پھر اس کے بعد جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو جیسے اس کے کان میں اذان, اقامت, اس کو گھٹی دینا, یہ سارے مراحل جو ہیں تو یہ تربیت کا آغاز, ذمہ داری کی ادائیگی کا آغاز. اس کے بعد پھر بچے کی تربیت ہے مسلسل کہ بچے کو اکیلا نہ چھوڑا جائے اور حالات کے رحم و کرم پر نہ چھوڑا جائے. اگر والدین کسی وجہ سے اولاد کی صحیح تربیت نہ کر سکیں, یا وہ اولاد کی تربیت کرتے ہیں مگر کوئی نقائص باقی رہ جاتے ہیں, جیسے جوائنٹ فیملیز ہوتی ہیں, جیسے بعض عمرہ بڑے لوگ جن کے ساتھ دوسرے لوگ بھی ہوتے ہیں بچوں کو گمراہ کر دیتے ہیں, ان کو ٹائم نہیں مل پاتا, توجہ نہیں دے پاتے, اگرچہ اس میں کوئی ایکسکیوز نہیں, کوئی جسٹیفیکیشن نہیں. اس میں اگر بچے میں بگاڑ پیدا ہو جائے اور بچہ راہ راست سے منحرف ہو جائے تو والدین اس کو قطعاً عاق نہیں کر سکتے. عاق اولاد تو اولاد ہے, آپ کا ایک مسلمان معاشرے کا فرد, آپ کا رشتہ دار بھی نہیں, اس کے لیے بھی آقا نامدار سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم اس سے ترک تعلق نہیں کر سکتے ظالم ہو یا مظلوم. تو پوچھا گیا اس بات کا کیا مطلب ہے, تو مظلوم تو سمجھ میں آتا ہے کہ کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا, مظلوم کی مدد کرو. تو ظالم کا کس طرح سے؟ تو فرمایا کہ اگر وہ ظالم ہے تو اسے ظلم سے روکو, جس طرح بھی تمہارے لیے ممکن ہے اسے اعتماد میں لو, اس کی رہنمائی کرو, لیکن ترک تعلق نہ کرو, یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. تو جو اولاد ہے وہ تو انسان کی قریب ترین رشتہ ہے, اس کو تم عاق نہیں کر سکتے. اس کی تربیت اگر نہیں بھی ہو سکی, بہت زیادہ بھی بگاڑ پیدا ہو گیا ہے تو لا تقنطوا من رحمت اللہ, مایوسی کفر ہے, مایوسی گناہ ہے. تم یہ طے نہ کر لو کہ بس اب یہ تباہ ہو چکا, تم آخری مرحلے تک تا دم مرگ اس کی اصلاح کی کوشش کرتے رہو. تو بات یہ ہے کہ باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آخری مرحلے تک وہ اولاد کی سرپرستی کو ترک نہ کرے, اور عاق کر دینا یہ کوئی پسندیدہ بات نہیں. وہ الگ بات ہے کہ اولاد کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر وہ والدین کی دل آزاری کریں تو ان کے لیے کتنا بڑا گناہ ہے, لیکن کتنی بھی دل آزاری کرے, جو باپ کے اپنے فرائض ہیں وہ خدا کی بارگاہ سے متعین ہیں, وہ معین شدہ فرائض ہیں, اس میں وہ اولاد کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا.
تو اس لیے آگ کر دینا خدا کی نگاہ میں یہ پسندیدہ امر نہیں ہے، اور اسلام نے اس کی کوئی گنجائش نہیں دی والدین کے لیے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ ایک اور وضاحت تھوڑی فرمائیں کہ والدین ہی نے ظاہر ہے تربیت کرنی ہے بچوں کی، تو نہیں کر سکتے، سارے والدین اچھی تربیت نہیں کر سکتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بے شمار یہ جتنی ہماری جیلیں ہیں ظاہر ہے وہ بھری ہوئی ہیں، وہاں پہ ہر طرح کے کرمنلز موجود ہیں، قاتل بھی ہیں، ڈاکو بھی ہیں، اور جتنی برائیاں ہیں وہ لوگ کرتے ہیں۔ تو کیا یہ جو اس طرح کے کرمنلز ہیں جن کی تربیت صحیح نہیں ہوئی ہے آبویسلی، تو پیرنٹس اس کے لیے ذمہ دار ہیں اور گناہ گار ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو پوچھیں گے کہ آپ نے ان کی تربیت صحیح نہیں کی ہے؟ بلا شبہ اس کی وجہ یہ ہے کہ چون خشت اول نہد میں عمار کھج تھا سریا روت دیوار کھج، جب پہلی اینٹ غلط رکھی جائے تو وہ اگر سریا کی بلندیوں کو بھی چھو لے تو وہ تو دیوار ٹیڑھی ہی ہوگی۔ تو یہ والدین ہی، اور یہ بڑی خوفناک بات ہے، والدین کی ذرا سی غفلت اولاد کو تباہی کے دہانے پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ اولاد امانت الہیہ ہے، یہ ماں باپ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی ہماری ملکیت ہے۔ ہم نے ایک وہ شروع میں اس کے انٹرو میں میں نے ایک وہ حدیث شریف پڑھی تھی، کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک گلہ بان ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو یہ جو مرد کا خاندان ہے ظاہر ہے وہ سربراہ ہے، تو وہی اس کی رعیت ہے نا۔ تو اگر تربیت صحیح نہیں کر سکا، وہ کرمنلز بن گئے ہیں اور مختلف معاشرے میں ظاہر ہے وہ برائیاں کرتے ہیں، ایک ناسور اور فیسٹر بن گئے ہیں، تو آبویسلی وہ گناہگار تو ہیں۔ بالکل، یہ ہم نے آیت تلاوت کی تھی، یا ایھا الذین آمنوا قوا اہلیکم، بالکل، اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اولاد کو بھی بچاؤ۔ جی ہاں، تو اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اولاد کو بھی۔ تو گھر کا سرپرست تو مرد ہے، گھر کا حاکم، الرجال قوامون علی النساء، مرد گھر کے حاکم ہیں، مرد عورتوں کے محافظ ہیں، مرد اپنی فیملی کے پاسبان ہیں۔ خالق کائنات نے مرد کو ذمہ دار اور محافظ قرار دیا ہے۔ نان و نفقہ صرف فراہم کرنا اس کی ذمہ داری نہیں ہے، ان کی حفاظت کرنا، گرم و سرد حالات سے ان کو بچانا، اولاد کی تربیت کرنا، خاتون کو تحفظ فراہم کرنا، گھر میں ایک گرمی اور حرارت کا ماحول اور آرام و آسائش مہیا کرنا، یہ مرد کی ذمہ داریاں ہیں۔ تو اگر تربیت صحیح نہیں کی تو بے شک اس نے اس وقت جو غفلت کی وہ اتنی سنگین نہیں تھی، لیکن اب جب اس کے نتائج سنگین برآمد ہوں گے تو اس کے مطابق عقوبت اور سزا بھی اسی کے تناسب سے ہوگی۔ تو اس لیے یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جو قطعاً اس کو نظر انداز کرنے کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں۔ اسلام نے تو بچے کے جو چھوٹے چھوٹے امور ہیں، اور اصل میں تو میں جب مطالعہ کرتی ہوں تو وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں مجھ پہ خود بھی منکشف ہوتی ہیں کہ در واقع جن کو ہم چھوٹی باتیں کہتے ہیں یہی بڑی باتیں ہیں، اور یہی انسانی زندگی کی کامیابی کی سب سے بڑے موجبات ہیں، جن کو ہم سمجھتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں۔ بچہ جب باپ کی آغوش میں ہو تو حدیث ہے، اور دیکھیے کیسی ذات، کون سی ہستی جو یہ فرما رہی ہے، یعنی یہ کتنا اہم امر ہے کہ فرمایا من فرح ابنتہ، جس نے اپنی بیٹی کو خوش کیا، چھوٹی سی بچی کو، آگے چل کے پھر بیٹے کے بارے میں بھی بتایا، فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَ رَقَبَةً مِّن وُلْدِ اسماعیل، گویا کہ اس نے اولاد اسماعیل میں سے ایک غلام کو آزاد کیا۔ تو بچے کو اعتماد دینا، بچے کو محبت دینا، بچہ محبت کی کمی کی وجہ سے ادھر ادھر بھٹکتا نہ پھرے، بچہ گمراہ نہ ہو جائے، اس لیے اس کو پوری توجہ دینا، اس کو محبت سے اس کے ساتھ پیش آنا، اس کے ساتھ دوستی کرنا۔ حدیث میں ہے کہ مختلف مراحل میں بچے کی زندگی کو تقسیم کر دیا گیا، 7 سال کی عمر تک وہ تمہارا سردار ہے، بادشاہ ہے، اس کے بعد رفتہ رفتہ اس کے ساتھ دوستی کرو، اور دوستانہ انداز میں محبت کے ساتھ۔ ابھی ایک ہمارے ملنے والے ہیں، ان کا انتقال ہوا تو ان کی اہلیہ سے میں نے تعزیت کی، تو انہیں یہ جملہ کہا کہ میرے شوہر نے بچوں کی بہت اچھی تربیت کی، تو کہنے لگیں کہ بڑے ہی غیر محسوس طریقے سے، بہت محبت کے ساتھ انہوں نے بچوں کو آداب اسلامی سکھائے، کہ بچوں نے بڑی ایڈوانس ایجوکیشن لی، لیکن اس کے باوجود والد انہیں غیر محسوس طریقے سے، کہ وہ یہ کہتے تھے کہ میرے ساتھ کچھ ٹائم گزارو، میں تمہارے ساتھ ٹائم گزارنا چاہتا ہوں، تو وہ بچوں کو اسلامک سینٹرز میں لے جاتے تھے، اور بچوں کے ساتھ تفریح
فری بھی ہو جاتی تھی, وقت بھی ان کے ساتھ گزر جاتا تھا اور بچے کچھ سیکھ بھی لیتے تھے. تو آج والد تو دنیا سے رخصت ہو گئے, لیکن بچے اس ایج میں یعنی ابھی بہت ینگ ہیں مگر اتنے زیادہ تربیت یافتہ ہیں تو غیر محسوس طریقے سے محبت کے ساتھ کہ بچے یہ سمجھ رہے ہیں کہ باپ ہمیں وقت دے رہا ہے, اور باپ ساتھ ساتھ بچوں کو اسلامک سینٹر میں لے جا کے ان کو لیکچر سنوا رہا ہے, ان کو مواعظ حسنہ, ان کو اسلامی تعلیمات. تو یہ بہت زیادہ ضروری چیزیں ہیں اور باپ کے فرائض منصبی میں سے ہیں. صرف بچے کو نان و نفقہ فراہم کرنا باپ کی ذمہ داری نہیں, اگرچہ وہ بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے اور ایسے باپ کو کبھی معاف نہیں کیا جائے گا جو اپنی اولاد کا بوجھ دوسروں کے کاندھوں پر ڈال دیتا ہے. اولاد باپ کی ذمہ داری ہے. امریکہ میں باپ پہ بہت ذمہ داری ہے, بہت سنگین, خواتین نے بھی نہیں چھوڑنا, بچوں نے بھی نہیں چھوڑنا, بہت سنگین ذمہ داری ہے. اور باپ پہ تو اتنی سنگین ذمہ داری ہے کہ بچہ جب شیرخوار ہوتا ہے, ماں اگر بچے کو دودھ پلائے تو قرآن کریم کی آیت ہے کہ ماں باپ سے اجرت لے سکتی ہے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ویلکم بیک ناظرین. میم کی طرف چلتے ہیں. میم ایک اور بات میرے ذہن میں آ رہی تھی, اس کو تھوڑا وضاحت فرمائیے کہ اگر سیپریشن ہو جاتی ہے ماں اور باپ میں تو بچوں پہ بڑا برا اس کا اثر پڑتا ہے. جی اسی لیے تو اسلام نے طلاق سب سے میں تھوڑا سا اس کو برا فرمایا کہ یہ سب سے بری چیز اللہ کے نزدیک اگر کوئی ہے تو وہ طلاق ہے. میرا کویسچن یہ ہے کہ وہ جو بچوں کے حقوق متاثر ہوئے ہیں تو یہ جرم کس کے سر جائے گا, اس پہ تھوڑی سی وضاحت. جی اب یہ تو دیکھا جائے گا نا کہ دونوں میں سے قصوروار کون ہے. ٹھیک ہو گیا, یہ تو طے شدہ بات ہے کہ زیادہ ذمہ داری پھر بھی باپ ہی کی ہے. کیوں, اسی لیے طلاق کی یہ جو فیصلہ ہے یہ خالق نے شوہر کے ہاتھ میں رکھا ہے, تو کیونکہ ذمہ دار وہی ہے تو وہ طلاق نہ چاہے تو نہ دے. اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ جیسے اگر دو افراد جدا ہونا چاہتے ہیں تو جو وہاں پر عالم دین ہے, جو عالم ہے, جو بھی کوئی مذہبی شخصیت ہے, اس کو حکم دیا گیا کہ تم ان کی کاؤنسلنگ کرو, ان کو سمجھاؤ اور اس قبیح عمل سے روکو. لیکن اگر پھر طلاق ہو ہی جائے تو پھر فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان, قرآن کریم کی آیت ہے. یا تو اس کو امساکم بمعروف, نیکی کے ساتھ روک لو, جانے مت دو. ظاہر ہے جب طلاق تک نوبت آئے گی تو کوئی تو ان کے درمیان اختلافات ہوں گے, تو ان اختلافات کو ہوا نہ دو, ان کو خاطر میں نہ لاؤ. فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف, پھر بھی تم روک لو, مرد سے خطاب ہے, بیوی کو روک لو. او تسریحم بِإِحْسَان, روکنا پہلے ہے لیکن اگر کسی صورت بننا پڑے تو پھر احسان کے ساتھ بھیجنا ہے, احسان حسن سلوک کے ساتھ. وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ, اور آپس میں اس انسانی شرف کو, وہ جو ایک حسن سلوک ہے, عزت وقار کے ساتھ ایک دوسرے سے جدا ہونا, یعنی ایک دوسرے کی برائیوں کو برملا نہ کرو لوگوں کے سامنے. ظاہر اختلافات تھے, کوئی وجوہات تھے جن سے طلاق ہوئی, لیکن ایک دوسرے کے نقائص کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کرو. لا تنسبوا الفضل بینکم. اب اگر علیحدگی ہو گئی ہے تو اگر تو بچے چھوٹے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ والدہ کی تحویل میں دے دیے جائیں, کیونکہ ماں کا جذبہ عاطفت زیادہ ہوتا ہے, وہ بچوں سے خود کو جدا نہیں کر سکتی. اس اعتبار سے بھی, اور بچوں کی بھی وابستگی obviously ماں کے ساتھ زیادہ ہوتی. لیکن پھر اس میں باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ متواتر بچوں سے ملتے رہنا, ان سے رابطہ رکھنا, اور ان کی تعلیم, ان کی تربیت, وہی بات جو ہم پہلے گزارش کر رہے تھے کہ اس کا پورا خیال رکھنا. اور یوں بھی جب اکٹھے بھی رہ رہے ہوں ماں باپ تو والد کی جو آؤٹ ڈور ذمہ داریاں ہیں ان کی وجہ سے وہ ہر وقت تو بچوں کے ساتھ نہیں رہتا, والدہ رہتی ہے. جب طلاق ہو جائے تو میں نے باہر کے ممالک میں یہ دیکھا ہے کہ وہاں قانون تحرک میں آتا ہے, اور قانون یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ہفتے میں 2-3 بار باپ اپنے بچے سے ملے گا, اور ویکینڈز وہ ایک ساتھ منائیں گے, بچہ اور باپ. اور اس کے علاوہ ویک ڈیز میں بھی وہ اس کو پارک لے کے جائے گا, وہ اس کو کھانا کھلائے گا, وہ اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرے گا, تاکہ بچے کو بھی معلوم ہو کہ کوئی اس پر چیک اینڈ بیلنس رکھنے والا موجود ہے, اور باپ بھی اپنی ذمہ داری پوری کرتا رہے. میم ایک اور ایلیبوریٹ کیجیے گا
ہمارے ناظرین کے لیے کہ شادیاں اکثر والدین، اور ظاہر ہے ذمہ داری چونکہ گھر کا سربراہ والد ہے تو اسی کی ہے بچوں کی شادیاں کرنا، تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ والد کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، بچے ہیں بچیاں ہیں وہ شادیاں نہیں کر کے جاتے، تو حدیث شریف میں ہے مشکات میں کہ اگر پیچھے بچوں سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کا جو کچھ جرم ہے یا سزا ہے وہ والد کو بھی ملے گا، تو اس پہ کچھ ارشاد فرمائیں کہ کس حد تک والد جو ہے وہ اس میں جی ہاں گنہگار بالکل، ہوگا؟ یہ بھی والد کی ذمہ داری ہے۔ اصل میں تو یہ کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں جی وہاں پر ہوتا یوں ہے کہ جب بچے نوجوان ہوتے ہیں تو وہ والدین کی سرپرستی میں ہوتے ہیں نا، وہ اپنے فیصلے خود نہیں کرتے۔ بالکل اب یہ مغرب کا قانون تو نہیں ہے کہ وہاں 18 سال کا بچہ انڈیپینڈنٹ ہے، وہ اپنے فیصلے خود کرتا ہے، وہ الگ گھر میں رہتا ہے، وہ الگ مکان میں رہتا ہے، وہ اجنبی ہو جاتا ہے اور والدین اس کے امور میں دخالت نہیں کر سکتے۔ یہ تو ایک مسلم معاشرہ ہے اور اس کا حسن بھی یہی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے لونلی نس کی وجہ سے، بلکہ بڑے مزے کی بات ہے کہ وہاں پہ لونلی نس کی منسٹریاں بنتی ہیں۔ یو کے میں منسٹری تھی، وہ اس کی منسٹر نے تقریر کی تھی کہ لونلی نس اس ماڈرن لائف کی سب سے بڑی ٹریجڈی ہے، بہت سب سے بڑی تکلیف دہ بات ہے۔ تو وہاں پہ کتنے ملین لوگ ہیں جو اس لونلی نس کا شکار ہو کے، اور جی ہاں میں وہاں شکاگو یونیورسٹی میں جب پڑھتی تھی تو وہاں پر کوئی 2 لوگ آئے، یہ بر صغیر سے سب کانٹیننٹ سے سروے کیا انہوں نے، تو وہ وہاں پہ ان کو بڑے ایکسائٹڈ تو وہ لے کے آئے، تو بڑے بڑے پروجیکٹرز پہ انہوں نے وہ پکچرز شیئر کی جو انہوں نے ہمارے علاقوں کی بدترین، وہ جیسے امریکنز تو یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی سب سے دنیا ساری ہی ایسی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ وہاں کہ کہیں بھی دنیا میں کوئی ترقی نہیں، تو وہاں پہ وہ جب پکس شیئر کی گئیں تو ہمیں میں ہی پاکستانی اسٹوڈنٹ تھی تو مجھے بڑی شرم محسوس ہوئی وہاں پہ۔ تو خیر انہوں نے سوال کیا خود ہی یونیورسٹی کے اساتذہ نے ان سے، انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی چیز جو آپ کو بہت زیادہ سرپرائز کی ہو، اور کوئی ایسی چیز جس نے آپ کو اریٹیٹ کیا ہو، اور کوئی ایسی چیز جو آپ نے سوچا ہو کہ کاش یہ امریکہ میں بھی ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ اتفاق سے یہ تینوں چیزیں ہم نے وہاں دیکھی۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ جس چیز نے ہمیں بہت اریٹیٹ کیا وہ یہ تھی کہ وہاں واش روم میں پانی استعمال کیا جاتا۔ اچھا تو دیکھیے یہ بھی مسلمان کا اعزاز ہے، النظافت و نصف الایمان۔ تو دوسری چیز جو ہم نے کہا کہ کاش یہ ہمارے ملک میں بھی ہو تو وہ اسٹریٹ فوڈ ہے، یہ ٹھیلے وغیرہ، اور انہوں نے کہا اتنا ٹیسٹی اور اچھا۔ تو تیسری چیز انہوں نے کہا کہ جس نے ہمیں بہت سرپرائز کیا اور ابھی آج تک سمجھ نہیں آئی، انہوں نے کہا مجھے وہ سیدہ کہتے تھے، انہیں پروناؤنس کرنا، تو سیدہ بتائے کیونکہ پتا تھا میں پاکستانی، کہ وہ کیا ہے کہ 14 پیپل، 14 لوگ سنگل روم ہاؤس میں رہتے ہیں، ان کے پاس میڈیسن کے، ان کے پاس فوڈ کے پیسے نہیں، لیکن اس کے باوجود وہ خوش ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ صحیح۔ تو میں نے کہا اس کی وجہ ہمارا وہ سسٹم ہے، وہ نظام ہے جو اسلام نے دیا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھی فیملی رہتی ہے، سارے فیملی ممبرز ایک ساتھ رہتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد کو بانٹتے ہیں، اور پھر مسلمان کا جو روز آخرت پر یقین ہے، تو اسی لیے ہم ہنسا کرتے ہیں کہ ہماری ہیپیسٹ نیشن ہے، سب سے زیادہ خوش ہے وسائل نہ ہونے کے باوجود۔ تو یہ جو اسلام کا، اسلام نے یہ جو ہمیں سسٹم دیا ہے، یہ جو فیملی ہے، یہ جو خاندان ہے، یہ بہت زیادہ بڑی بلیسنگ ہے مسلمان کے لیے۔ تو اس معاشرے میں تو 18 سال کا بچہ تو وہ تو آزاد ہے، اس کو تو نہ والدین پوچھ سکتے، نہ اسے بچے کو والدین سے دلچسپی ہے، بلکہ وہ مر جاتے ہیں تو وہ جاتا ہے کہ اس کو مردہ خانے میں تو اس کی جائیداد مجھے دے دی جائے۔ ہمارے معاشرے میں بالکل نظام مختلف ہے، یہاں پہ والدین فیصلہ کرتے ہیں، والدین رشتہ کرتے ہیں، والدین اولاد کی پرورش کرتے ہیں۔ تو ایسے ماحول میں جب اولاد خود فیصلہ نہیں کر سکتی تو پھر وہ والد اسی تناسب سے رسپانسبل ہے۔ اگر وہ اس اولاد کو اسی طرح چوراہے پر چھوڑ کے دنیا سے رخصت ہو جائے تو بلا شبہ خدا کی بارگاہ میں وہ جواب دہ ہے کہ اس نے بر وقت بچوں کے لیے شادی کا اہتمام کیوں نہیں کیا، ان کی خانوادگی زندگی کی تشکیل کا اہتمام کیوں نہیں کیا۔ میم ایک اور بات میرے ذہن میں آ رہی تھی جو شاید آج کل کا بچوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ جب سے یہ نیٹ آ گیا ہے، یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے،
پھر اس کے علاوہ ساتھ ساتھ ان کے یہ جو فارن کمپنیز ہیں ان کے پیکیجز ہیں، تو اسکولوں میں، کالجز میں، آگے یونیورسٹیز میں تو بڑا پرانا ہے، کو ایجوکیشن ہے. تو ایسے حالات میں ہم اپنے بچوں کو جو یہ نیگیٹیوٹی آ گئی ہے سامنے ہمارے، وہ بالکل کھل کے آ گئی ہے، ہر بندے کے ہاتھ میں ہے، تو بچوں کو کیسے بچائیں ہم؟ اس میں بھی تنہا نجات دہندہ اسلام کی تعلیمات ہی ہیں جو خالق کائنات نے اسکیجول بنا کے دیا ہے. ہمیں خود کچھ نہیں کرنا پڑ رہا، ہمارا اسکیجول سیٹ کر دیا گیا کہ عشاء کی نماز کی ادائیگی کے بعد تم اپنے بیڈ میں جاؤ اور فجر سے پہلے اٹھو، اور والدین کی جو ذمہ داریاں معین کی گئی ہیں کہ اولاد کے لیے خاص طور پر، یعنی خود تو وہ ہر انڈیویجول کی ذمہ داری ہی ہے ہی کہ وہ نماز پڑھے، لیکن اولاد کی تربیت میں نقائص پیدا نہ ہوں اس لیے بھی اپنے بچوں کو رول ماڈل بن کے دکھاؤ، نمونہ عمل بن کے دکھاؤ. تو والدین کی جو ذمہ داریاں خدا نے قرار دی ہیں ان میں ادھر ادھر وقت ضائع نہیں کرو. آفس سے آؤ تو اپنے بچوں کے ساتھ رہو، اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرو. آپ جب بچے کو اتنا مصروف کر دیں کہ اس کے پاس ٹائم ہی نہ بچے، بہت سے خاندان ایسے ہیں جن کے بچے بہت کامیابی کے ساتھ انہوں نے ریز کیے، اور یو ایس میں نے بہت سی فیملیز دیکھیں، یو کے میں دیکھیں، اور بہت سی برعکس ناکام فیملیز بھی دیکھیں. یہ ذرا سی غفلت اولاد کو تباہ بھی کر دیتی ہے اور ذرا سی توجہ اولاد کے مستقبل کو بلکہ کئی نسلوں کو سنوار دیتی ہے. وہ والدین جو اولاد کی تربیت کے بارے میں توجہ رکھتے ہیں اور غافل نہیں ہوتے، ان کی اولادیں اتنی قابل رشک بن جاتی ہیں کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ کاش اولاد ہو تو ایسی ہو. تو اس میں یہ ہے کہ بچے کو مصروف کر دیا جائے بچپنے سے. اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ بچہ 25-28 سال کا ہو چکا ہے تو آپ اس سے کہیں کہ یہ کام نہ کرو. آپ نے بچپنے سے جو روش اختیار کی ہے اسی کا تسلسل ہے نا جو وہ کر رہا ہے. تو جب سے بچے نے ہوش سنبھالا اس وقت سے بچے کو کنٹرول کرنا یہ ضروری ہے، اور اس کی ہر خواہش کو پورا نہ کیا جائے. اور پھر یہ ہے کہ اس کو یہ بتایا جائے کہ اتنا ٹائم تمہیں اجازت ہے کوئی گیم کھیلنے کے لیے، تمہارے پاس 8 گھنٹہ ہے مثلا. پھر یہ کہ بچے اسکول سے آئیں، وہ ہوم ورک کریں، پھر آپ انہیں سپورٹس میں ڈال دیں، خود لے کے جائیں، خود لے کے آئیں، ان کو سپروائز بھی کریں، اور آپ کی اپنی جو شخصیت ہے جو آپ پریکٹیکل ایک ایگزامپل ان کے سامنے خود بنیں. آپ دیکھ لیں کہ جن لوگوں کے پاس وسائل کی بھرمار ہے، جنہوں نے بچوں کو ڈرائیورز پہ چھوڑ دیا اور جو خود بچوں کے ڈرائیور بن گئے، ان کی تربیت میں بنیادی فرق آپ کو دکھائی دے گا. وسائل کی کمی میں ذمہ داری کے ساتھ جن ماں باپ نے بچوں کی پرورش کی وہ بہترین بچے قرار پائے، اور وسائل کی بھرمار میں تھوڑی سی عدم توجہ کا مظاہرہ جن والدین نے کیا ان کے بچے تباہ و برباد ہو گئے. آپ نے ممتاز مذہبی اسکالر میم طیبہ خانم بخاری صاحبہ کی گفتگو سنی. آج ہم نے یہ بات سمجھی کہ بچوں کو عاق نہیں کیا جا سکتا. ہم نے یہ بات بھی جانی کہ اولاد کا جائیداد میں کیا حق ہے، عقیقہ کے شرعی احکامات کیا ہیں. ایک بہت اہم بات جو ہم نے سیکھی وہ بچوں کی شادیوں کے بارے میں تھی کہ یہ اولاد کے حقوق میں سے ہے کہ والدین ان کی شادیاں بھی وقت پر کریں. اور مشکات شریف کی حدیث ہے کہ اگر باپ اولاد کی شادی کیے بغیر وفات پا جاتا ہے اور اس کے بعد اولاد سے کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو والد کو بھی اس کی سزا ملے گی. اسی پیغام کے ساتھ میں طیبہ خانم بخاری صاحبہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میم آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. اور ناظرین اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو بھی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.